حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منتخب بزرگان مدینہ میں ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے وہی خوش نصیب انصاری ہیں جن کے مکان کو شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بن کر شرف نزول بخشا، اور یہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی سے 7 ماہ تک سرفراز ہوتے رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری میں بھی بے حد طاق تھے۔ وہ کفر و اسلام کی تمام لڑائیوں میں مجاہدانہ شان شوکت کے ساتھ مارکہ آزمائی فرماتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب مجاہدین اسلام کا لشکر جہاد قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضعیفی کے باوجود غزوہ روم میں شرکت کے ارادے سے مصر تشریف لے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے تھے اور تمام عمرائے اسلام منتظر تھے کہ یہ پیشن گوئی کس جانباز کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ شام کے دارالحکومت میں ہونے کے سبب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا۔ چنانچہ 52 ہجری میں انہوں نے روم پر فوج کشی کی اور دیگر اصحاب قبار کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پرجوش فوج کے ایک سپاہی تھے۔ اس جنگ میں مصر و شام کی اسلامی فوج کے الگ الگ دستے شریک تھے۔ مصری فوج کے کمانڈر گورنر مصر حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دستہ نزالہ بن عبید کی ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے زیر قیادت تھی۔ رومی بھی بڑے سر و سامان سے لڑائی کے لیے تیار ہوئے اور ایک گراں فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجی، لیکن مسلمانوں نے بھی مقابلے کی بھرپور تیاریاں کی۔ ان کی تعداد بھی دشمنوں سے کم نہ تھی۔ دوران جنگ مسلم فوج کے جوش کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان رومیوں کی پوری صف سے مارکہ آرا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہو کر جہاد کرتے رہے۔ جب سخت بیمار ہو گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی تو آپ نے مجاہدین اسلام سے فرمایا، جب تم لوگ جنگ بندی کرو تو مجھے بھی اپنی صف میں اپنے قدموں کے پاس لڑائے رکھو، اور میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ میری لاش کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ 52 ہجری میں اسی جہاد کے دوران آپ کی وفات ہوئی اور اسلامی لشکر نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے قلعے کی دیوار کے پاس دفن کر دیا۔